عزیز طلبہ السلام علیکم۔ دوسرے لیکچر کے ساتھ جس کا سبق کا نام روزمرہ اور محاورہ ہے اور مصنف الطاف حسین حالی ہیں، گوگل کلاس روم میں حاضر ہوں اور یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا، آج ہم اس سبق کو پڑھیں گے جس کی ترتیب بالکل اس طرح سے ہے کہ ہم پہلے مصنف کا تعارف جانیں گے، اس کے بعد ہم مرکزی خیال کو سمجھیں گے۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کی وہ شخصیت ہیں جو شاعرانہ خصوصیات کے ساتھ ساتھ نثر نگار بھی ہیں۔ یہ وصفی خوبی حالی میں بدرجہ دوم پائی جاتی ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ جب ان کے والد خواجہ ایز بخش رحلت کر گئے تو تعلیمی ذمہ داریاں بہن اور بڑے بھائی نے سنبھال لیں۔ 17 برس کی عمر میں مرضی کے خلاف شادی ہو گئی۔ انہیں تعلیم کا بے حد شوق تھا اور 1854 عیسوی میں چپ چاپ گھر چھوڑ کر دہلی آ گئے اور یہاں پر استاد نوازش علی سے عربی اور مرزا غالب سے فارسی کی تحصیل علم حاصل کی۔ حالی کی زندگی کا اہم موڑ مرزا شیفتہ مصطفی خان شیفتہ سے ان کی ملاقات سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے انہیں اپنے بچوں کا اتالیق مقرر کر لیا اور اس طرح انہیں ان کے ساتھ 8 سال زندگی گزاری اور یہیں سے حالی کو اپنی شاعرانہ خوبیوں کو بھی نکھارنے کا موقع ملا۔ شیفتہ بہت بڑے بلند پایہ شاعر تھے اور ان کے غالب سے اچھے مراسم تھے۔ ان کی وساطت انہوں نے غالب کی شاگردی بھی اختیار کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مرزا حالی نے سر سید کے کہنے پر ہی مسدس مد و جزر اسلام لکھی اور 1904 عیسوی میں ان کی ادبی خدمت کے صلے میں حکومت برطانیہ نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ کیونکہ حالی شاعر بھی تھے، وہ نیچرل اور قومی شاعری کے بانی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت نثر نگار اگر ہم ان کے کام کا جائزہ لیں گے تو ہم ان کے بڑے اور وسیع کام کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: تنقید نگاری، سوانح نگاری اور مضمون نگاری۔ حالی بہت بڑے ناقد ہیں۔ ان کی جو بہترین مشہور تصنیف مقدمہ شعر و شاعری ہے وہ تنقید کا نقش اول ہے۔ حالی بہت بڑے سوانح نگار ہیں۔ حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کے تمام مضامین رسالہ تہذیب الاخلاق میں چھپے جو بعد میں مقالات حالی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سر سید کی تحریک سے انہیں بے حد محبت تھی، اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ سر سید ہی کی طرح وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے بلکہ ادب برائے مقصد کے قائل تھے اور اصلاح معاشرہ اور اصلاح ادب کا یہ روشن چراغ 1914 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی اور وہ اپنے آبائی وطن پانی پت میں مدفون ہیں۔ تو یہ ہمارے مصنف کا مختصر تعارف تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو اس سبق کا مرکزی خیال بتاتا ہوں۔ سبق روزمرہ اور محاورہ حالی کی مشہور تصنیف مقدمہ شعر و شاعری سے ماخوذ ہے۔ یہ دراصل ان کے دیوان کا مقدمہ ہے جو کہ 1893 عیسوی میں مکمل ہوا۔ یہ ایک مستقل تصنیف ہے جس میں انہوں نے قدیم شاعری کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس کی خامیاں اور کمزوریاں بیان کی ہیں، اغلاط کی نشاندہی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فصاحت، بلاغت اور دوسرے شعر فن پر خصوصی بحث کی ہے۔ اسی ذیل میں انہوں نے روزمرہ اور محاورہ پر گفتگو کی ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اس کی ضرورت کو واضح کیا ہے اور انہوں نے اس سبق میں یہ بتایا ہے کہ روزمرہ اور محاورہ کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس مضمون میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی صنف سخن اس کے بغیر معیاری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے سبق کا بنیادی مرکزی خیال تھا۔ یقیناً آپ اسے سمجھ کے ہوں گے۔ یہاں پر ہمارا یہ لیکچر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سبق کے خلاصے کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تو اس وقت تک کے لیے آپ انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔
اللہ۔